سورہ ہجر 15 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 88 نمبر صورت آیت کا نمبر ہے 88 سورہ ہجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ نہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ گزشتہ آیت میں سورہ فاتحہ کا ذکر تھا نا، سبع من المثانی، تو یہ اس مناسبت سے یہ آیت ہے کہ آپ کو اتنی عظیم نعمتیں دے دیں تو یہ جن کو دنیا دی ہے ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، وہ کچھ نہیں ہے۔ لا نا تمدن ہے نا جی، یہ کیا ہے تمدن؟ تمدن تم تا، یہ مد پھیلانے کو کہتے ہیں نا، یہ وہی تجدید والا ہے نا، الف زبر آ، الف کھڑی زبر آ، مد پھیلانا بڑھانا، تو اسی معنوں میں تم اٹھا کر، یہ نون جو ہے ہرگز تاکید کا ہے نا، نون شد تو لا آ گیا، نا لا ہے نا شروع میں، نا تم ہرگز اٹھا کر دیکھو نہیں کا نہیں کا، یہ دو کے معنوں میں ہے۔ ہاں آنکھ، ایکچولی دونوں آنکھیں کا اپنی، ترجمہ نہیں کرتے لیکن اس میں تصنیع ہوتی ہے
اپنی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیں، ان کی طرف نہ دیکھیں، دنیا میں جن کو معلومات آتی ہے ان کی طرف نہ دیکھیں، یہ مطلب ہے۔ تثنیہ کا صیغہ ہے یہ، عینئی کا دونوں آنکھیں، لیکن آبویسلی اس کا دونوں آنکھیں ترجمہ یہی ہے، لیکن جیسے محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو، یعنی وہ ذہن میں نہیں، اہمیت نہ دو، ہاں بالکل اہمیت نہ دو، بالکل یہی ہے، اہمیت نہ دو۔ کس چیز کی طرف اہمیت نہ دو؟ الا ما متعنا بہی، الا طرف ما جو متعنا فائدہ دیا، تمتع سے ہے نا، فائدہ، مال و متاع، تمتع سب وہی ہے، فائدہ دیا بہی اس سے، دنیا سے، ازواجا منہم، ازواجن زوج کی جمع ہے، زوج کئی معنوں میں آتا ہے نا، ایک تو اسپاؤس کے معنوں میں آتا ہے، مرد کے لیے عورت زوج، عورت کے لیے مرد زوج، جیسے فارم میں نہیں آپ لکھتے اسپاؤس کرنا، ایک زوج کا الگ قسم بھی ہوتا ہے، یہاں قسم کے معنوں میں ہے، بہت سی جگہ زوج کا معنی قسم ہی ہے قرآن میں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، یہاں پر قسم کے معنوں میں ہے، ازواج منہم، مختلف قسم کے لوگوں کو، یعنی دنیا بھی تو ہر ایک کو تو نہیں دی نا، تو اس لیے آگے ازواج منہم، وہ بھی اللہ کی ڈسکریشن ہے، جس کو چاہے وہ دے دے، تو یہ ازواج منہم جسے اللہ چاہے، یعنی لوگوں میں سے مختلف کو، یعنی کچھ قسم کے لوگوں کو اللہ نے دنیا سے نوازا ہے، ان کی طرف آپ حسرت سے نہ دیکھیں، ان کی طرف بالکل اہمیت ہی نہ دیں۔ ولا تحزن علیہم، تحزن حزن سے ہے غم، ولا اور نہ تحزن آپ غم کھائیں علیہم ان پر، وخفض جناحک، اور وخفض یہی روٹ ورڈ ہے، خا فا اور ضاد، اور لا اس کے ساتھ بھی آ گیا، اور نہ آپ نہیں وخفض نہیں، اس کے ساتھ لا نہیں ہے، وخفض اور آپ جھکائیں جناحک اپنے پر، اپنے بازو، کن کے لیے؟ للمومنین ایمان والوں کے لیے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بعض کافروں کو دنیا کا مال و متاع خوب دیا ہے، تو آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دینی کہ یہ ہیں بھی اللہ کے منکر اور اتنا مال و متاع ان کو ملا ہوا ہے دنیا میں، اور کہا کہ جو ان کی حالت کفر ہے اس پر آپ غم بھی نہ کریں، بلکہ جو ایمان لے آئے نا، للمومنین، ان کے لیے آپ شفقت کا رویہ رکھیں، یہ بات جو ہے نا یہ کہی گئی۔ جی اللہ اکبر۔ ہاں بالکل، یہ اسی لیے ایگزیکٹلی، یہ اسی لیے وہ کہہ دیا، بالکل ہاں آتا ہے، یس یس، یہ اسی لیے یہ آیت مبارکہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ جی اتنی مذمت کی جاتی ہے کافروں کی، لیکن دنیا میں تو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، مزے میں ہیں، ہے نا جی، یہ ہے۔ اچھا دیکھیے اس میں یہ تین چیزیں ہیں اس آیت مبارکہ۔ کہ پہلے تو کہا کہ اس کو اہمیت نہ دیں، لا تمدن سے لے کر یہ منہم تک جو ہے، یہ ہو گیا آیت کا حصہ۔ ایک یہ ہو گیا ولا تحزن علیہم، ایک حصہ یہ ہو گیا، اور تیسرا ہو گیا
वख़्फ़िज़ जनाहक, वख़्फ़िज़ जनाहक। इस आयत के 3 हिस्से हैं। देखिए पहला जो है ना, जहाँ से ये आयत शुरू होती है 88 नंबर, कि ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताअना बिही अज़वाजम मिनहुम, यहाँ तक तो ये बात हो गई। ये रिलेट करें गुज़िश्ता आयत से। सबअम मिनल मसानी वल क़ुरानिल अज़ीम, अल्लाह ताला अपने पैगम्बर से कह रहे हैं कि हमने तो ये इतनी बड़ी नेमतों से आपको नवाजा है ना जी। सूरह फातिहा, सबअम मिनल मसानी और कुरान हकीम। तो इसलिए ये दुनिया, इसकी ज़ीनतें, इसकी रंगीनियाँ, या जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को नवाजा है दुनियावी चीज़ों से, मत्ताअना बिही अज़वाजम मिनहुम, उनकी तरफ आपने नज़र नहीं करनी, कोई अहमियत नहीं देनी, क्योंकि वो दुनियाए फ़ानी की चीज़ें हैं। वक्ती तौर पर ज़रूर फैसिनेट करती होंगी, लेकिन हमने जो दिया है वो दायमी ज़िंदगी जो आने वाली है ना आखिरत की, उसकी वो नेमतें हैं। कुरान की आयत का रब्त होता है, कोरिलेशन, तो वो हमें देखना चाहिए। ये गुज़िश्ता आयत के साथ ही है, और कुरान में उसकी बड़ी अज़मत और वो बताया गया है। सबअम मिनल मसानी सूरह फातिहा, और इवन कुरान अज़ीम का ज़िक्र है। अच्छा, दूसरा आप देखें, वला तहज़न अलैहिम, उन पर गम न खाएं। ये यानी जो कुफ़र कर रहे हैं, जो आपकी दावत हक़ को नहीं मान रहे, आपकी तकज़ीब कर रहे हैं, उस पर आप गम न खाएं। हाँ, अल्लाहु अकबर। हाँ, और साथ ही यानी ये चीज़ आ गई जो ऊपर कहा ना, उनकी तरफ नहीं देखना। यानी जैसे अबू जहल की दौलत है, इसके बड़े बागात थे। वलीद बिन मुगीरा बड़ा ये दौलतमंद था, वलीद बिन मुगीरा है, बहुत दौलतमंद था, बागात इसके बहुत थे। और कहा जो दुनिया माफ़ीहा, उसकी हैसियत जो है, ये हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ, हदीस ही है कि मेरे यहाँ इन सब चीज़ों की मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मैं काफिर को एक घूंट भी पानी ना देता। तो ये जो है ना, वला तहज़न अलैहिम, तो कहा कि बस आपने इनके अंजाम के बारे में परेशान नहीं होना। वक्ती तौर पर आपको लगेगा ये बड़े मज़े में हैं, लेकिन अंजाम बड़ा इनका भयानक है, कुफ़र और निफाक की वजह से। अच्छा, ये तीसरा जो है ना, ये वक़्फ़िज़ जनाहक, वक़्फ़िज़ का मतलब होता है झुका देना, वाव तो और के लिए ना, जनाह जो है ये पर को कहते हैं, उसी से ये बाजू बन गया। ये अरबी में मुहावरा है। इसका बैकग्राउंड क्या है, मुहावरा कैसे बना वक़्फ़िज़ जनाह का? ये मुहावरा ऐसे आपका मुशाहिदा होगा, खुले मैदान में मुर्गी अगर चूज़ों के साथ हो, 15-20 छोटे छोटे चूज़े हैं मुर्गी, और कोई वो चील को देखे जैसे वो झपट्टा मारने लगी है, तो वो पर ऐसे करती है, और वो दौड़ते हुए चूज़े उसके पास आ जाती हैं, उसके साथ घुस जाती हैं, वो एकदम जनाह का पर नीचे कर लेती है, और सारे बच्चे उसकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। ये एक्चुअली ये उस अंदाज से बना है कि यानी उसकी इतनी ममता होती है कि वो ख़तरे से बचाने के लिए वो बच्चों को, और ये लिटरली ऐसा होता है, वो परों में ले लेती है ना, उनके लिए ना। तो हाँ, वक़्फ़िज़ जनाह का, अल्लाह अकबर, बड़ा ज़बरदस्त ये मुहावरा है। तो यानी ये परिंदा जैसे बच्चों को वो शफ़क़त, रहम, मोहब्बत के लिहाज से वो अपने परों में ले लेता है, तो यही तरकीब बन गई नरमी, प्यार, मोहब्बत के अजहार के लिए। और ये कहाँ आया है? पारा नंबर 15 पढ़े, बनी इसराइल, वहाँ वालदैन के लिए आया है, वालदैन के लिए लफ्ज़ 17-24, वहाँ पर यही लफ्ज़ जनाह का, वक़्फ़िज़ जनाह का, ये
والدین کے لیے آیا ہے 15، جہاں پہ وہ دعا سکھائی نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا وہاں پر ہے یہ 15ویں پارے میں، وہاں ہے وغفظ، جھکا لو لہما، ہما دونوں کے لیے، ماں اور باپ، جناح الذل من الرحمہ، نرمی اور رحم کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا لو والدین کے آگے. تم منسٹر بھی ہو، تم ڈائریکٹر بھی ہو، لیکن ماں باپ کے آگے تم کوئی بڑے افسر نہیں ہو، وہاں جھک کر آؤ تم. بڑا یہ وہ ہے میسیج ایک زبردست یار، یہ اتنی عظمت ہے. باہر ہوگا پروٹوکول بھی ہوگا، تمہارا اسکارٹ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے 10 آگے ہوں گاڑیاں 10 پیچھے ہوں، لیکن ماں باپ کے آگے یہ کچھ نہیں. وہاں سب کو پیچھے ہٹا دو. جو تمہیں پروٹوکول دے رہے تھے نا کہ میں ماں کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں، وہاں پر کوئی نہیں ہے پروٹوکول. یہ وہاں آیت ہے. اللہ اکبر یار، کیا زبردست یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ بڑا میسیج دیتا ہے. وہاں پر ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جہاں پر کہا ہے کہ اف تک نہ کہو. والدین کا قرآن میں بہت زیادہ وہ ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، یہ خوش نصیبی ہے یار. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، حسن سلوک. یہ جب والدین چلے جاتے ہیں نا تو پھر احساس ہوتا ہے، کیونکہ اتنا پیور ریلیشن آپ کو شاید نہیں ملے. بہت پیور ہے، کوئی لالچ نہیں ہوتا یار. انہیں کیا لالچ ہوتا ہے بیٹوں سے اولاد سے؟ نہیں، والدین یہ سچی محبت ہوتی ہے. ویسے یہ ہے تو اللہ اکبر، کاش یہ زندگی میں احساس ہو جائے. اچھا یہ بھی ہے کہ جب واقعی خوب، یعنی لیکن نہیں اس میں بھی تو وقت لگتا ہے نا، یعنی اسٹیٹس میں، خوشحالی میں جب خوب ذرا وہ ہو جاتا ہے تو بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس وقت ہوتا ہے کہ یار اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، میں اپنے ان کے والدین کی خدمت کرتا. تو وہ شروع میں بیچارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن پیسہ آ جاتا ہے، لیکن اوبویسلی اس وقت پھر والدین چلے جاتے ہیں. نہیں ویسے بھی ہاں پیسے سے نہیں ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں ان کی خدمت ہے. اب پریورٹیز سے ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پریورٹیز، ترجیحات. ہاں ہاں یہ بھی ہے، آپ بھول جاتے ہیں، یہ بھی ہے ویسے. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے یہ بھی ہے بالکل، یہ ایک نیچر ہے. تو یہ آیت نمبر 88 جی اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں میسیج ہے. اللہ اکبر. تو آیت نمبر 89 ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. اب یہ لوگ جو حق کو نہیں مان رہے اور راہ راست پر نہیں آ رہے اور یہ اللہ کے اتنے خوبصورت احکام پر توجہ نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بس یہ بتا دیں کہ میں تو خبردار کر سکتا ہوں، تنبیہ کر سکتا ہوں. یہ سب اچھی نصیحتیں، اچھی باتیں زبردستی بنوا نہیں سکتا، انہیں تم یہ بتا دو. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، قول سے فعل امر بن گیا. انی انا النذیر المبین، انی بے شک میں ہوں. دیکھیں انی کے ساتھ بھی متکلم کا آ گیا، انا بھی آ گیا ہے. یہ جب دو ضمائر ایک ساتھ ہو جائیں نا تو یہ تاکید ہوتی ہے. انی انا، بس میں ہی تو ہوں جو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، خبردار کرنا اور انذار کرنا کن کو؟ جو غلط راستے پر ہیں، گمراہ ہیں. انی انا النذیر المبین، میں واضح طور پر تنبیہ کر سکتا ہوں، خبردار کر سکتا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین. کما جیسا کہ انزلنا نازل کیا ہم نے علی المقتسمین. یہ مقتسمین جو ہے یہ تقسیم سے ہے لفظ. یہ مقتسم تقسیم کرنے والا، یانون سے جمع بن گیا، جیسے مومنین تقسیم کرنے والے. اچھا یہ دیکھیں یہ دونوں اکٹھی ہیں آیات 90 اور 91. مقتسمین، کیونکہ دیکھیں بات یہ مکمل نہیں ہوتی نا. اب دیکھیں کہ ہم نازل کرنے والے ہیں تقسیم کرنے والوں پر. کون تقسیم کرنے والے؟
آگے یہ وضاحت آ جاتی ہے. تو 90 اور 91 ایک ساتھ ہیں. المختصمین الذین جعلوا القرآن عضین. یہ مختصمین یہ وہ لوگ ہیں جعلوا القرآن، انہوں نے کر ڈالا قرآن کو عضین. عضین جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کو کہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو آیت میں یہ کہا کہ دیکھیں یہ پچھلی آیت انذار کرنا، تو یہ اس کے ساتھ بھی آ گیا کہ جیسا کہ کن کو انذار، جنہوں نے. اچھا یہ دونوں مفہوم کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہا کہ جنہوں نے اس قرآن کی مخالفت میں نا جھوٹی باتیں گھڑ لی ہیں، اس کو تقسیم سا کر دیا ہے، جیسے اپنے مطلب کی کوئی بات ہو تو جیسے مان لیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک تو یہ ہے. کچھ نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے لغوی معنوں میں ہے. قرآن میں بہت سی جگہ ایسا ہے کہ لفظ جو ہے نا، کوئی بھی عربی کا لفظ وہ ایک کہتے ہیں لغوی معنی لغت کے اعتبار سے ڈکشنری، ایک اصطلاحی معنی. یہ بہت سی آیات میں ہیں. جیسے رب لغوی معنی پالنے والا، پالنے والا. تو لغت کے اعتبار سے سورہ یوسف میں جو ہے یہ شاہ مصر کے لیے بھی آیا ہے، جب وہاں کہا کہ تم جیل سے جب جاؤ گے تو رب بہو، اپنے مالک سے یہ کہنا کہ کس جرم کی پاداش میں ڈالا ہوا ہے. وہ پھر بھول گیا تھا نا بتانا، اسے کہا تھا تمہارا رب بہو آیا ہے لغوی معنوں میں. اچھا حدیث جو ہے عام طور پہ کہتے ہیں قرآن و حدیث. حدیث کا ہوتا ہے کلام یا بات، کوئی بات. ہاں یہ کوئی بات بالکل صحیح ہے. یہ بھی لغوی معنوں میں ہے. یہ کہاں آیا ہے؟ یہ سورہ لقمان کے شروع میں لغوی معنوں میں ہے کوئی بھی بات. اور بھی جگہ ہے، اور بھی جگہ ہے نا جی. تو بہت سی ہیں. اچھا یہاں پر یہ اسی طرح قرآن قرأت سے ہے نا، قاری پڑھنے والا، پڑھنا. ایکچولی یہ قرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھنا، تو یہ فولان کے وزن پہ بن گیا. قرآن، فولان میں شدت ہوتی ہے نا، رحمان. تو سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن والی کتاب. اور یہ مسلمانوں کی نہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہوتی ہیں نا جو سروے کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا قرۂ ارض پر کتاب irrespective آف دا نیچر، وہ ریلیجن کی ہو، سائنس کی ہو، فکشن کی ہو، کہا کوئی کتاب جو ہے وہ اتنی نہیں پڑھی گئی جتنی یہ اللہ کا کلام پڑھا گیا. یہ ایجنسی کوئی ایک کتاب، کوئی ایک کتاب کیا کہہ رہے ہیں نا. اور یہ حق ہے یاد دیکھو، لاکھوں حفاظ اور حفظ کرنے کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا پڑتا ہے. پھر ہیں سارے مسلمان پڑھتے ہیں اور پھر کئی کئی دفعہ پڑھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ڈیلی پڑھی جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کس قدر، اور ہر رمضان میں کتنی مسجدیں ہیں یار، ہر مسجد میں تراویح ہوتی ہے. تراویح سے پہلے وہ منزلیں یاد کرتے ہیں حافظ، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. بہت پڑھی جاتی ہے کتاب. یہ واحد کتاب ہے، اتنی نہیں کوئی. ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوئی کتاب جو ہے نا، یہ بھی کمال ہے، A to Z ایک ایک حرف سے یاد کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. ہاں اتنی اس طرح نہیں کی جاتی. اور وہ بھی یعنی ایک بڑی کتاب، یا تو نا چھوٹی زخیم کتاب. بالکل یار 114 صورتیں ہیں، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. وہ قرآنی تو ہے، آپ نہیں وہ کہتے ہر نماز میں آپ صورت پڑھتے ہیں. تو یہ سارا قرآن دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے ہاں جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو. ہاں یہ بھی اللہ کا نظام ہے. ہر جگہ اذان ہو رہی ہوتی ہے. اللہ نے ٹائم کا ویریشن ایسے ہی رکھا ہے کہ ایک جگہ فجر ہے تو دوسری جگہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. ماں بھی ہو رہی ہے اذان، ایک جگہ ظہر کا ہے تو وہ عصر کا ہو رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. یہ بھی اللہ کی شان ہے یار. یہ پورے اس میں اللہ نے ٹائمنگز کا ایسے رکھا ہے. اچھا یہ جو میں عرض کر رہا تھا یہ لغوی معنوں میں،
تو یہاں پر یہ مختصمین یہ اس انداز میں ہیں کہ ہم نے قرآن کی طرح پڑھنے کے لیے ان کو کتاب دی، اور یہاں پر قرآن سے مراد یہاں پر تورات ہے، ان کو تورات دی گئی پڑھنے کے لیے قرآن، لیکن مختصمین اس پر بڑا فٹ آتا ہے کیونکہ وہ آیات ہیں نا کہ کچھ کو مان لیتے ہیں اور کچھ کو جو ہے نا کفر کرتے ہیں، بعض باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا جو ہے نا وہ کفر کرتے ہیں۔ اس کو کہا کہ تقسیم کر دینا، یعنی جو اپنے من پسند احکام ہوئے وہ مان لیے، اور جس میں کوئی قربانی یا اثار ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ انہوں نے یہ سلوک کیا، تو اسی سے کہا کہ ایزین انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، حالانکہ ہاں سر جی پلیز، ہاں یہ بتایا گیا آپ نے جیسا ہم نے بھیجا ہے ان بانٹی کرنے والوں پر۔ ہاں بانٹی، بالکل صحیح کہا۔ بانٹی سے وہ کہتے ہیں کہ جو کافر تھے ہاں وہ آپس میں ٹھٹھا کرتے تھے صورتوں کے نام لے کر، ہاں کہتے تھے کہ میں تو بقرہ اور مائدہ دوں گا ہاں اور تجھے عنکبوت دوں گا، اچھا یعنی نام کی مناسبت سے ہاں ٹھٹھا کرتے تھے۔ ہاں پھر آگے لکھا ہے الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوٹیاں، ٹکڑے ٹکڑے کا دے، صحیح کیے واقعی، یہ صحیح ہے، بڑا اچھا۔ دیکھو نا مختلف ترجمے پڑھے نا، مختلف سیناریو سامنے آتی ہیں، یہ بھی بات بالکل ہے، یہ ان کا تھا نا۔ اللہ اکبر، بالکل بالکل صحیح ہے۔ اور واقعی اگر آپ دیکھیں یہ قریش بھی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اسٹرائک ہوئی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرتے تھے، تو یہ قرآن پڑھ کر تو کبھی کسی حصے کو وہ کہہ دیتے تھے شعر ہے، یعنی شاعری ہے نا، کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین ہے، یہ بھی دیکھو مختلف اس کو نا نام دے دینے ٹکڑے، کبھی کہہ دینا جی یہ بس کہانت ہے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے وہ نا، تو یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، بالکل۔ اللہ اکبر۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اما کانوا یعملون۔ اور دیکھیں اگلی آیات بھی اس سے متعلق ہی ہیں کہ اگر یہ ایسی استہزاء کر رہے ہیں نا جیسے ابھی انہوں نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، تو ہم پوچھیں گے ہر ایک سے، لنسألنہم، جو بھی یہ دنیا میں کرتے رہے تھے استہزاء اور ایسی بات نا۔ فوربک، یہ واو جو ہے نا یہ قسم کے لیے ہے، یہ فوا یہ ایسے ہے، پھر قسم، ربی کا، رب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی ہے، پھر تیرے رب کی قسم، یہ اس طرح یہ واو قسم کے لیے ہے، یعنی یہ تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم کھا کر کہ جب یوم محشر تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے، پھر اس استہزاء کا، مذاق کا جو تم نے ہماری عظیم کتاب سے کیا، وہ پھر ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ہاں باس پرس ہوگی، آئیں گے نا وہ، ابھی تو اللہ نے اختیار دیا نا وہ کر سکتے ہیں یہ، لیکن یہ کہا کہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اچھا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اچھا، بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک آیت چھوٹی سی جو مختصر ہے 94، بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ فَاصْدَعْ اس میں ایکچولی مفہوم یہی ہے کہ اب ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ کھلے عام اب دعوت شروع کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے ایک مخصوص اسلوب اختیار کرنا پڑتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے کریں، یعنی ظاہر کر دیں۔ تو فَاصْدَعْ بالکل بما، اس کو جو تؤمرو امر سے ہے، حکم دیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ اور اعراض کرے عن المشرکین، مشرکوں سے،
یعنی آپ کھلم کھلا آپ دعوت توحید دیں اور مشرکوں کی پرواہ